بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ مرتد کی فی زمانہ شرعی سزا کیا ہے، کیا قتل ہی ہے، اور کیا مرتد کی توبہ قبول ہوگی، کیا حکم ہے، کیا اگر دوبارہ اسلام قبول کرنا چاہے تو اس کا اسلام قبول کر لیا جائے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کے لائق ہے کہ مرتد کسے کہتے ہیں۔ تو بہار شریعت کے دوسری جلد اور اس کے 9ویں حصے میں صفحہ نمبر 173 ہے، اس پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرتد کی یہ تعریف بیان کی ہے کہ مرتد وہ شخص ہے کہ اسلام کے بعد کسی ایسی امر کا انکار کرے، کسی ایسی بات کا انکار کرے جو ضروریات دین سے ہو۔ اب ضرورت دین کسے کہتے ہیں؟ تو ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہوتے ہیں کہ جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی نبوت، نماز، روزے، حج، جنت دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا، حساب و کتاب لینا وغیرہ۔ مثلا یہ عقیدہ رکھنا ضروریات دین میں سے ہے کہ حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب یہاں پر جو یہ بیان کیا گیا کہ دین اسلام کے وہ احکام کے جن کو ہر خاص و عام جانتا ہو، عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو علماء کے طبقہ میں شمار نہ کیے جاتے ہوں مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں اور علمی مسائل کا ذوق رکھتے ہوں۔ وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو دور دراز جنگلوں پہاڑوں میں رہنے والے ہوں، جنہیں صحیح کلمہ بھی پڑھنا نہ آتا ہو، کہ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس دینی ضروری کو غیر ضروری نہ کر دے گا۔ اب صدر شریعہ نے جو تعریف بیان کی ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ مرتد وہ شخص ہے کہ اسلام کے بعد کسی ایسی بات کا انکار نہ کرے کہ جو ضروریات دین میں سے ہو، یعنی زبان سے ایسا کلمہ کفر بکے جس میں صحیح تعویل کی گنجائش نہ ہو۔ اسی طرح بعض ایسے افعال بھی ہوتے ہیں کہ جن سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، جیسے بت کو سجدہ کرنا، قرآن پاک کو نجاست کی جگہ پر پھینک دینا وغیرہ۔ یہ میں نے ان کی عبارت کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ اب مرتد کی سزا کیا ہے؟ تو بہار شریعت حصہ 9 صفحہ 174 اور 175 پر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ جو شخص معاذ اللہ یعنی اللہ کی پناہ مرتد ہو گیا تو مستحب ہے، باعث ثواب ہے کہ حاکم اسلام اس مرتد پر اسلام پیش کرے، اور اگر وہ کوئی شبہ کوئی شک بیان کرے تو اس کا جواب دے، اور اگر وہ مہلت مانگے 3 دن اسے قید رکھا جائے اور ہر روز اس پر اسے اسلام کی تلقین کی جائے، اس پر اسلام کیا جائے۔ اسی طرح اگر اس نے مہلت نہیں مانگی لیکن پھر بھی امید ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے گا، تو جب بھی اسے 3 دن قید رکھا جائے اور ہر روز اس پر اسلام کو پیش کیا جائے، اسلام کی تلقین کی جائے، پھر اگر وہ مسلمان ہو جائے تو پھر بہت بہتر ہے، یعنی اسے قتل نہیں کیا جائے گا اور اس کے اسلام کو قبول کر لیا جائے گا، اور اگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو پھر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور آگے تحریر فرماتے ہیں یہ فتاوی شامی کے حوالے سے کہ اسلام پیش کیے بغیر مرتد کو قتل کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ہر ایک مرتد کو قتل نہیں کر سکتا، یہ صرف بادشاہ اسلام کا کام ہے، جیسا کہ صدر شریعہ علیہ الرحمہ نے بہار شریعت کے صفحہ نمبر 175 پر تحریر فرمایا کہ مرتد کو قید کرنا اور اسلام نہ قبول کرنے پر قتل کر ڈالنا بادشاہ اسلام کا کام ہے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ ایسا شخص زندہ رہا اور اس سے تعرض نہ کیا گیا، یعنی اسے روک ٹوک نہ کی گئی، تو ملک میں طرح طرح کے فساد پیدا ہوں گے اور فتنے کا سلسلہ روز بروز ترقی پذیر ہوگا، جس کی وجہ سے امن عام پڑے گا۔ لہٰذا ایسے شخص کو ختم کر دینا ہی مقتضائے امت یعنی مصلحت کا تقاضا تھا۔ اب چونکہ حکومت اسلام ہندوستان میں باقی نہیں، کوئی روک تھام کرنے والا باقی نہ رہا، ہر شخص جو چاہتا ہے بکتا ہے، اور آئے دن مسلمانوں میں فساد پیدا ہوتا ہے، نئے نئے مذہب پیدا ہوتے رہتے ہیں، ایک خاندان بلکہ بعض جگہ ایک گھر میں کئی مذہب ہیں اور بات بات پر جھگڑے لڑائی ہیں، ان تمام خرابیوں کا باعث یہی نیا مذہب ہے۔ ایسی صورت میں سب سے بہتر ترکیب وہ ہے جو ایسے وقت کے لیے قرآن و حدیث میں ارشاد ہوئی، اگر مسلمان اس پر عمل کریں تمام قصوں سے نجات پائیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہاتھ آئے،
وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے بالکل میل جول چھوڑ دیں، سلام کلام ترک کر دیں، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے جہاں شادی کرنا، غرض ہر قسم کے تعلقات ان سے قطع کر دیں، گویا سمجھیں کہ وہ اب رہا ہی نہیں۔ تو یہ مرتد کے حوالے سے جو خلاصہ کلام تھا وہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔